آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور السلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کی ہوئی تھی اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر الامر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو، بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میری دنیا و آخرت کی پونجی آپ ہے۔ اب وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہو اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میرے عقد میں دے دے، تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئی اور فرمایا، تم علی رضی اللہ عنہ کو بہتر جانتے ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہی اور کچھ نہ بولے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ و ابوبکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے تجویز کر دی اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئی ہے اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کی جا چکی ہے، اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی مراسم انجام دی جائے۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئی اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے مقام و درجہ بالا تر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج پر اللہ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میرے ذرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیا اور گواہ ہو جائیے۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کا مہر ایک ذرہ کہ جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی، یمنی کتان کا ایک جوڑا، ایک گسپن کے کال رنگی ہوئی حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کا جہیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس ذرہ کو جو تم نے حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار گئے اور ذرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایت میں ذرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔
واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس ذرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ذرہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کچھ دراہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس میں سے کچھ درہم حضرت اسما کو دے اور فرمایا کہ اس سے عطر و خوشبو مہیا کرو، اور جو درہم باقی بچی وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور اس سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے: ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری حلہ، ایک چارپائی جو کھجور کی لیپ سے بنی ہوئی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسپن کے پشم بری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسپن کی چمڑی سے بنائی گئی تھی جن کو اذخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی ہجر نامی، 1 عدد دستی چکی، 1 تانبا کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کے مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سراحی کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، 1 عدد عبا۔ جب جناب زہرا رضی اللہ عنہا کا جہیز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا اثاثہ، ایک لکڑی کہ جس پر کپڑے اور پانی کے مش ٹانگی جا سکے، گوسپن کے کال، 1 عدد مشک، 1 عدد تکیہ، 1 عدد آٹے کی چنی۔ واللہ اعلم۔